یہ علم آتا کیسے ہے؟ گھر بیٹھے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابر نے علم کے حصول کے لیے اور دین کی کو سیکھنے کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اس زمانے میں تو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند ایک باتیں بتا دوں گا کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے، حضرات صحابہ نے، اور دیکھو میں جو واقعات اور جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے اپنے جگہ پر، لیکن پھر بھی علم کے سیکھنے کی تڑپ اور للک ان کے اندر ایسی تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، پوری امت میں سب سے بڑے قرآن کے ماہر حضرات صحابہ میں بھی اگر کوئی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، بڑے گھرانے کے ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے صحابہ کے در پر جاتے تھے۔ اگر پتہ چلتا کہ دروازہ بند ہے کسی صحابی کا جس سے سیکھنے گئے ہیں تو دروازے کے باہر چادر بچھا کر مٹی میں لیٹ جاتے تھے، ہوا گرد اڑا دیتی، پورا جسم گرد میں ہو جایا کرتا تھا۔ جب کبھی گھنٹے دو گھنٹے بعد گھر سے وہ استاد نکلتے صحابی اور دیکھتے اتنے بڑے آدمی اللہ کے رسول کے جو ہے بھائی اور نبوت کے خاندان کا چراغ ہے اور اتنا بڑا عالم ہے اپنے آپ میں، اور وہ میرے دروازے پر گھنٹوں سے پڑا ہوا ہے، کہتے تھے وہ کہ آپ نے کیوں تکلیف کی، ہم ہی آ جاتے آپ کو حدیث سکھانے کے لیے۔ فرمائے نہیں، یہ علم آتا ہی اسی طریقے سے ہے، یہ طلب سے آتا ہے، یہ تڑپ سے آتا ہے۔ جب تک سیکھنے کی تڑپ اور طلب نہیں ہوتی علم اپنا حصہ کسی کو ایک انچ بھی نہیں دیتا۔ اتنا بڑا آدمی۔ رحل جابر بن عبداللہ مسیرت شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے مقام ہے ان کا۔ ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے پیدل۔ کوئی صحابی 6 مہینے کا سفر کر رہا ہے پیدل، دمشق جا رہا ہے، کوئی ملک شام جا رہا ہے، کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے۔ صحابہ کے واقعات بڑے اور صرف کس لیے پتہ چلتا کہ ایک صحابی فلاں شہر میں ہیں، وہاں رہنے لگے ہیں، اس کے پاس ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی کے واسطے سے وہ ڈائریکٹ بیان کرتا ہے۔ اور بیچ کے واسطوں کو ختم کرنے کے لیے خود صحابی پیدل چل کر 6 مہینے کا ایک سال کا سفر کر کے حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ حضرت ابو درداء دمشق میں ہے، ملک شام مدینے سے بہت دور ہے، پیدل سفر کر کے گئے مہینوں کے ایک صحابی، اور ابو درداء سے پوچھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ صرف ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ کہا اور کوئی مقصد نہیں، صرف وہاں سے یہاں تک ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے اس کو مبارکباد دی اور مرحبا کہا اور کہا سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی، جو مسلمان علم سیکھنے کے لیے کسی راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے علم سیکھنے کا؟ حلال اور حرام کے سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے سیکھ لی حلال کی بات، اب اس پر عمل کیا، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم من بیتہ کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے کسی محدث کے پاس، کسی عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ آدمی آنے میں اور جانے میں اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اگر مر بھی گیا تو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت علم حاصل کرنے کی۔ تو صحابہ نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا اور تب جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ اور اس کے بعد تابعین اور اتباع تابعین میں ایسی ہوڑ مچی اور ایسی طلب پیدا ہوئی علم کی کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہزاروں کلومیٹر کے، ہزاروں میل دور کے پیدل سفر کرتے تھے، خاک چھانتے تھے راستوں کی، پرمشقت۔ آج تو جو ہے سہولت کا دور ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، پیدل چل رہے تھے دیوانہ وار، سال چلتے تھے، مہینوں چلتے تھے، حدیث جا کر سنتے تھے۔ علم حاصل کرنے کی ایسی طلب اور طلب تھی ان کے اندر۔ کیسی طلب تھی؟ میں 2 واقعے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ
کائنات انسانی میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایسی مثال کسی مذہب میں اور کسی شریعت میں اور کسی دین میں نہیں مل سکتی علم حاصل کرنے کی، جیسا کہ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر مثالیں ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے پیش فرمائی ہیں۔ کیسے؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جن کے ہم مسائل کو مانتے ہیں، اور ہماری فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف، اور ان کے تیسرے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر اور فقیہ بھی تھے۔ ان کے سبق کا حلقہ لگتا تھا۔ آج یہاں ہزاروں طلبہ جمع ہو گئے۔ طالب علم کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے مدرسوں میں پڑھنے والے، پہلے مدرسے تھے ہی نہیں۔ یہ کسی موقع پر میں مدارس اور مکاتب کی ابتدا کب سے ہوئی ہے اور کہاں سے اس نظام چلا ہے میں اس کو بھی بتاؤں گا کہیں موقع پر۔ تو پہلے مدرسے نہیں تھے، جہاں جو محدث بیٹھ گیا وہیں ہزاروں مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ محدث نے حدیث بیان شروع کی، کوئی اپنے سینے میں جذب کر رہا ہے، کوئی کاپی پہ دوات سے قلم سے لکھ رہا ہے۔ یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ سبق پڑھاتے تھے۔ تو قریب کے گاؤں کے قریب کی بستی تھی، ایک دوسرا شہر تھا ایک، وہاں مثلاً جیسے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں کے لوگ آئے اکٹھے ہو کر علم کی طلب میں کہ حضرت آپ 1 گھنٹہ ہمیں بھی دے دیجئے، یہ سبق کی مجلس آپ ہمارے وہاں بھی لگا دیجئے۔ وہاں سے یہاں تک سب لوگ آ نہیں سکتے، ہم محروم ہو رہے ہیں علم سے اور دین سے اور حدیث سے، تو آپ ہمیں بھی وہاں تھوڑا ٹائم دے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں، یہاں پڑھاتا ہوں وہاں پڑھاتا ہوں، اتنا ٹائم ہے یہاں سے جانے میں اور آنے میں وہ ختم ہو جائے گا، پھر یہاں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے میں کیسے بتاؤں، پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں لیکن میرے پاس جو ہے ٹائم کی قلت ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے لیے ایک تیز رفتار سواری کا انتظام کریں گے، ایک بہترین گھوڑا، اس زمانے میں گاڑی تو تھی نہیں، تیز رفتار گھوڑا ہی سب سے بہترین سواری ہوتی تھی، ہم آپ کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیں گے، آپ یہاں سے فارغ ہو کر گھوڑے پر بیٹھیں، انن فنن میں آپ وہاں پہنچیں گے اور وہاں سے فارغ ہو کر آپ کو یہاں چھوڑ دے گی وہ سواری۔ کہا پھر تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت نے حامی بھر لی۔ اب آئے ایک طالب علم، ایک علم کا شوق رکھنے والا ایک طالب علم، اس نے کہا حضرت آپ مجھے فلانی کتاب پڑھا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تو دیکھ رہا میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، میرے پاس تو بہت مشغولیت ہے، میں یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جاؤں گا، میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں پڑھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن کیسے پڑھاؤں، ٹائم کی قلت ہے۔ تو اس طالب علم نے، کائنات نے ایسا طالب علم نہیں دیکھا اور ایسا استاد نہیں دیکھا اور ایسے علم کی طلب اور ایسا علم کا طلبگار نہیں دیکھا۔ اس طالب علم نے کہا حضرت میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں لیکن میرا شوق ہے، میں آپ سے علم حاصل کروں گا، آپ وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، حضرت میں ایک ترتیب بتاتا ہوں آپ کو، آپ خدا کے لیے آپ میرے اوپر ایک احسان فرما دیں، اور وہ احسان یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے گھوڑے پر سوار ہوں گے حضرت مجھے آپ اتنی اجازت دے دیجئے، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار گھوڑا دوڑائیں گے، میں کتاب لے کر ہاتھ میں آپ کے پیچھے بھاگا کروں گا، آپ پڑھاتے بھی جائیں اور دوڑتے بھی جائیں، میں بھاگتا بھی رہوں گا، کتاب کو بھی پکڑے رہوں گا اور مجھے علم مل جائے گا۔ تو فرمایا میں ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، وہ طالب علم کتاب لے کر حضرت کے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، حضرت گھوڑے پر تقریر فرماتے تھے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یوں فرمایا۔ یہ طالب علم بھاگ بھی رہا ہے، کتاب بھی پکڑے ہوئے ہے، وہاں تک پہنچتا تھا، وہاں سے جب چلتے تھے تو بھاگتے ہوئے آتے تھے۔ کائنات انسانی نے علم کا ایسا کوئی شیدا ہی نہیں دیکھا، علم کا ایسا کوئی طلبگار نہیں دیکھا کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے، اور قربان جائیے اس استاد پر جو گھوڑے پر سوار ہو کر سبق پڑھا رہا ہے اور شاگرد اس کے نیچے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ انسانیت میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ وقت نے دیکھا یہ جو طالب علم بھاگ رہا تھا اور بھاگ بھاگ کر سبق پڑھتا تھا، حدیث حاصل کرتا تھا، اللہ نے اس کو یہ انعام دیا کہ ساری دنیا کا امام الناس بنا دیا۔ لوگ اس کو آج امام شافعی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جو 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی علیہ الرحمہ، تیسرے جو بڑے امام ہیں جس کو ساری دنیا مانتی ہے وہ حضرت امام شافعی، یہ وہ طالب علم ہے جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے علم کی طلب۔ ایک اور محدث ہیں، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، اندلس کے رہنے والے تھے، آج جس کو اسپین کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے تھے،
اندلس افریقہ سے بھی آگے کے بر اعظم میں پڑتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ عرب میں، عراق میں ایک محدث ہیں جو اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، جس کو امام ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے، 4 اماموں میں سے چوتھے امام، جو آج بھی سعودیہ میں اور حرمین شریف میں ان میں جس کے مسلک کو مانتے ہیں، جس کے مسائل کو، اور حرم میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ امام احمد ابن حنبل کے مسائل کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے۔ سارا سعودی گورنمنٹ کا مسلک اور جو ہے طریقہ کار امام احمد ابن حنبل کا بتایا ہوا ہے۔ چوتھے امام ہیں وہ دنیا کے، جو برحق 4 امام ہیں ان میں سے چوتھے امام احمد ابن حنبل۔ تو ایک شاگرد، ایک طالب علم ہے، اندلس کا رہنے والا ہے، بڑا عالم ہے، بڑا حدیث کا پڑھنے والا اور مفسر ہے، بڑا فقیہ ہے، لیکن علم کو حاصل کرنے کی طلب ہوئی کہ اس سے جا کر علم حدیث پڑھوں گا۔ پیدل سفر کیا، ہزاروں میل دور کا پیدل سفر، کہاں؟ افریقہ سے بھی آگے، افریقہ تک آیا، افریقہ سے عراق آیا۔ عراق میں ایک سرائے تھی، جیسے شہروں کے باہر پہلے سرائے ہوتی تھی لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، تو بغداد جو شہر ہے عراق کا، وہاں ایک سرائے بنی ہوئی تھی مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے، وہاں اپنا جو کچھ سامان تھا وہ رکھا اور بہت دیوانوں کی طرح بغداد شہر میں داخل ہوا۔ لیکن ابھی شہر میں پہنچا ہی تھا کہ ایک غمناک خبر سننے کو ملی کہ وقت کی حکومت نے حضرت امام احمد ابن حنبل کے درس دینے پر، سبق پڑھانے پر پابندی لگا دی اور حضرت کو نظر بند کر دیا ہے، اور اس کے گھر کے قریب میں نکلنا بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ وہ معتزلہ کی حکومت تھی، وہ ایک الگ واقعہ میں بتاؤں گا کسی موقع پر۔ تو وقت کے جو بڑے امام تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن گمراہ تھے، خلیفہ واثق باللہ اس کا نام تھا، اس نے امام احمد کو نظر بند کر دیا تھا گھر میں، سبق پڑھانے پر، باہر نکلنے پر بالکل سخت پابندی، اور سیکورٹی ہر وقت ان کے گھر کو گھیرے ہوئے رہتی تھی۔ تو یہ تو آیا تھا ہزاروں میل دور سے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل سے، لیکن یہاں آ کر یہ خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے۔ بغداد شہر کی جامع مسجد میں پہنچے، وہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ، وہ لوگوں کو، طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی چلا گیا، اب اس نے جا کر سوال جواب شروع کیے۔ حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا۔ تو مجمع میں جو اور بیٹھے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ تو ہی سارے سوال کرے گا، ہمیں بھی تو موقع دے۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب نے کہ نہیں، اس کو پوچھنے دو، یہ باہر سے آیا ہے۔ تو اس نے بہت سارے سوال کیا، آخر میں یہ کہا کہ حضرت میں ایک سوال کرتا ہوں، امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل کا نام لینا بھی اس ماحول میں جرم سمجھا جاتا تھا، اتنی سخت پابندی حکومت نے ان پر لگائی ہوئی تھی۔ تو یحییٰ بن معین سے رہا نہیں گیا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ تو امام اہل سنت والجماعت ہیں، خدا کے قسم اس روئے زمین پر اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم اور محدث نہیں ہے، ان کے بارے میں میرا جیسا آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ بس یہ خوش ہو گیا اور کہا لوگوں سے کہ کسی طریقے سے مجھے امام احمد ابن حنبل کا گھر کا پتہ بتا دو، پھر میں جانوں کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہے گھر کی طرف جانے کی، ان کو لے جانے کی۔ تو لوگوں نے کہا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی تو مسافر ہے، ہزاروں میل دور سے ہے، میں تیری مدد کروں گا۔ چنانچہ وہ گیا ان کو لے کر، اور اشارے سے، وہاں سیکورٹی کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں وہاں تو جاؤں گا نہیں قریب تک، میں اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے تجھے بتاؤں گا کہ یہ امام احمد ابن حنبل کا گھر ہے۔ چنانچہ پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ آدمی قریب سے گزر کر اس کو اشارے سے کیا کہ یہ گھر ہے۔ چنانچہ یہ گئے۔ بغداد میں اس زمانے میں جو مسافر بھیک مانگتے تھے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، بھیک مانگنے والا جو ہے بھکاری تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ گئے امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر، اور اس نے جا کر ایک صدا دی، اجرکم علی اللہ۔ امام صاحب نے اندر سے سنا اور سمجھے کہ شاید کوئی بھکاری آ گیا ہے، تو ایک چاندی کا سکہ لے کر امام احمد ابن حنبل دروازے پر آئے اور اس کو دینا چاہا۔ اس نے جلدی سے حضرت سے مصافحہ کیا اور کہا، فرمایا حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، میں مال کا متلاشی نہیں ہوں، میں تو علم دین کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کیا افریقہ سے آیا ہے؟ افریقہ سب سے دور ہے۔ فرمایا حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ افریقہ تک آنے میں بھی کئی دن لگتے ہیں، افریقہ سے بھی آگے آیا ہوں، میں اندلس کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت حیرت میں رہ گئے، اس کو اوپر نیچے سے دیکھا، فرمایا تو اتنا دور سے علم سیکھنا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے۔ فرمایا بھائی تو جانتا ہے، تو نے سن لیا ہوگا میرے پاس حکومت کی پابندی ہے، میں تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، نظر بند رہتا ہوں۔ فرمایا حضرت میں ایک ترتیب بتاتا ہوں آپ کو۔ فرمایا کیا ترتیب ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دے دے بس علم سیکھنے کی، میں بھکاریوں کا بھیس اختیار کروں گا،
سارے دن بغداد میں مانگوں گا، در در جا کر اللہ کے میں مانگوں گا، سوال کروں گا، لیکن ظہر کی نماز کے بعد ٹھیک ٹائم پر میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، آپ دروازہ کھولنا، آپ مجھے 1 یا 2 حدیثیں لکھوا دیا کرنا، بتا دیا کرنا، میں سن کر چلا جایا کروں گا۔ اگر کوئی پولیس والا کسی دن آ جائے تو یہ سکہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں اپنے پاس رکھے ہیں، جس دن جو کوئی دیکھ لے اس کو میرے کاسے میں ڈال دینا، میں بھکاری بن کر چلا جاؤں گا۔ تو حضرت نے اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ آدمی گیا اپنے سرائے میں، اپنے لباس کو اتار کے پھینکا، کپڑے وپڑے باندھے، گابھا باندھے، چاہے پگڑی باندھی، اور جیسے ایک بھکاریوں کا لباس ہوتا ہے، لنگڑے پن کا مظاہرہ کیا، لنگڑے نہیں تھے، لنگڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور صبح سے شام تک جو ہے بغداد میں لوگوں کے گھروں پر جا کر صدا لگاتے تھے، کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا، اس کو مال تھوڑی چاہیے تھا۔ ظہر سے پیچھے جو امام صاحب کا وقت ہوتا تھا فراغت کا، حضرت کے گھر پر پہنچتے تھے اور ایک صدا لگاتے تھے، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں فقیر یہی اجر، جیسے کہتے تھے نا مائی دے دو نا، جیسے فقیر لگاتے ہیں صدا، تو یہ صدا لگاتا تھا، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ امام صاحب دروازہ کھولتے، اس کو 2-3 حدیث بس سنا دیتے اور لکھوا دیتے، قلم اور کاغذ دوات یہ اپنے باہوں میں رکھتا تھا، جلدی سے ان کو لکھ کر دے اور پھر مانگنا شروع کر دیتا تھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، متعدد سال اس طالب علم نے ایسے علم حدیث حاصل کیا حضرت امام محمد سے، بھکاری بن کر۔ دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے حق کی تلاش میں، علم کی تلاش میں اپنے جو روپ دھارا تھا وہ ایک بھکاری کا روپ دھارا تھا، تب جا کر اس نے علم حدیث حاصل کیا۔ جب اس کے بعد دوسرا خلیفہ آیا اور امام صاحب سے پابندیاں ہٹا دی اور درس دینے کی اجازت مل گئی، تو عید کسی خوشی کا دن تھا جس دن حضرت امام صاحب کو سبق پڑھانے کی اجازت ملی۔ پورا بغداد سے مسجد، جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہ آج اماموں کا، مسلمانوں کے امام کو سبق پڑھانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سارے مسلمانوں کی بھیڑ امڑ گئی۔ یہ طالب علم بھی دور کھڑا ہوا تھا حضرت امام صاحب کی، اس پر جب نظر پڑی تو لوگوں نے کہا کہ اے میرے طلبہ ہٹ جاؤ، اس طالب علم کے لیے راہ دے دو۔ اگر دنیا میں کوئی سچا طالب علم ہے تو وہ یہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھکاری بنا کر میں سے علم حاصل کیا ہے۔ تو اکابرین کی تو یہ قربانیاں ہیں، یہ محنتیں ہیں، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ داخلے کے لیے آئے، شروع میں جب دیوبند بنا تھا تو داخلے بند ہو چکے تھے، 100-150 لڑکے لیے جاتے تھے، تو ناظم نے کہا کہ کوئی اجازت نہیں ہے داخلے کی، کہا کہ حضرت لے لیجئے، کوئی جگہ نہیں ہے داخلے کی، داخلے بند ہو چکے۔ پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے، کیوں داخلہ نہیں لے رہے آپ؟ فرمایا بھائی دارالعلوم میں کوئی مطبخ نہیں ہے، کھانا نہیں بنتا، بستی میں 1-2 لڑکے گھر گیلے لگائے ہوئے ہیں، ہر گھر میں کسی میں 2 کسی میں 1 طالب علم رکھا ہوا ہے۔ اب ایک گھر بھی دیوبند میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں تجھے لگا دوں، تیرے کھانے کے انتظام کر دوں، اس لیے ہم تجھ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے صرف کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دو، کھانے پینے کی ذمہ داری میری خود کی ہے۔ تو حضرت نے کہا پھر تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کا نام لکھ لیا گیا اور ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ باضابطہ طالب علموں کے ساتھ، دوسرے طالب علموں کے ساتھ سبق میں بیٹھتا تھا، پڑھتا تھا، تکرار و مطالعہ کرتا تھا۔ رات میں 12 بجے کے بعد میں جب سب طالب علم سو جاتے تھے اور اساتذہ بھی سو جاتے تھے تو انہوں نے گیٹ مین سے اور استادوں سے اجازت لی ہوئی تھی، تو یہ رات میں 12 بجے کے بعد میں نکلتے تھے۔ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے رات کو نکلتے تھے۔ اس وقت پورے دیوبند میں 2 دکان تھی، ایک سبزی کی، ایک پھل فروٹ کی، یہ 2 دکانیں تھیں۔ یہ وہاں جاتے تھے دن میں، وہاں جو ہے سبزیوں کے بکل چھلکے، فروٹ کے چھلکے بکل جو لوگ وہاں کھا کر ڈال دیتے تھے، تربوز کے کچرے کے اور دیگر جو ہے سبزیوں کے پھل وہاں ڈال دیتے تھے، دل چھلکا ہو جاتے ہیں دکان کے پاس میں۔ رات میں ان کو جاتے، ان کو اٹھا کر پنی میں لاتے اور دھو کر ان کو بیٹھ کر آرام سے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ 24 گھنٹے کا پورے 1 سال تک حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے دیوبند کے اندر علم حاصل کیا۔ گھر سے خط آتے تھے تو ایک ماٹ بنایا ہوا تھا، خط اس میں ڈال دیتے تھے، اس لیے خط نہیں پڑھتے تھے کہ اگر غمی ہوگی تو تکلیف ہوگی، ہاں من نہیں لگے گا، گھر میں رشتہ داروں میں اگر کوئی موت کی یا اور کسی کوئی بری خبر آئی ہوگی تو پریشانی ہوگی مجھے، اور اگر خوشی ہوگی، خوشی کا کوئی خط ہوگا تو میرے یہاں طبیعت نہیں لگی، مجھے میرا جانے کو جی چاہے گا، اس لیے خط کو یہاں ڈال دوں۔ چنانچہ 1 سال تک خطوں کو ماٹ میں ڈالتے رہے، علم حاصل کرتے رہے یکسوئی کے ساتھ اور تنہائی میں۔ جب گھر جانے کا وقت آیا چھٹیوں میں تو ماٹ کو پھوڑا، سارے خطوں کو پڑھا اور ایک فہرست بنائی کہ اتنے خط اور اس کے خط رشتہ داروں کے غمی کے آئے، اس کا انتقال ہوا، اس کے یہ نقصان ہوا، اور ان خطوں کے خوشی کے خط آئے۔ پھر جب گھر گئے تو جن کے غم کے خط تھے ان کو جا کر تسلی دی، تعزیت کی، اور جن کے خوشی کے تھے ان کو جا کر مبارکباد اور خوشی پیش کی۔ تو رشتہ دار خوش ہو گئے کہ بھائی اس نے ایک بچہ، اس بچے کا کمال ہے، اس نے 1 سال تک ہماری بات کو یاد رکھا، حالانکہ 1 سال تک نہیں، اس نے تو پڑھائی ہے خطوں کو بھی تھا۔ تو یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کی قربانیاں ہیں،
علم حاصل کرنے کی، تب جا کر ہم تک یہ دین کا، یہ شریعت کا، یہ قرآن کا، یہ حدیث کا علم پہنچا ہے۔ آج تو الحمدللہ گھر بیٹھے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، دور دراز سفر کرنے کی ضرورت نہیں، بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں، محنت مشقت کی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی، تجارت، ملازمت، کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ جمعے میں، اجتماع میں، جلسے میں، گشت میں، ملاقات میں، تعلیم میں بیٹھو اور قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کرو، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم کی قدر اور اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور سچی طلب اور تڑپ ہمارے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے ہر ایک آدمی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے شریعت اور سنت کا، حلال اور حرام کا علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر آ جایا کرو، اب بھی 1:30 بجے سے پہلے نہیں آتے۔ چلیے دیو اذان۔